سب سے پہلے تو یہ جو آئے روز ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ کی سیاسی جماعت جب کسی لیڈر کو نکالتی بھی ہے یا اس سے لا تعلقی کا اظہار بھی کرتی ہے تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ کمبل کو تو چھوڑتے ہیں لیکن کمبل نہیں چھوڑتا، تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اور آج جب دیکھیں فواد چودھری صاحب نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر بھی، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مجھے تو کبھی بھی تحریک انصاف سے نہیں نکالا گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عمران خان خود کیوں نہیں یہ اعلان کرتے کہ فواد چودھری ہیں یا شیر افضل مروت ہیں، ایک ہی دفعہ بتا دیں کہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہیں، ان کو نکال دیا گیا ہے؟ کیا کنفیوژن ہے فواد چودھری کے حوالے سے ٹو بگن وتھ؟ بڑی آپ نے ریلیونٹ سوال کیا اور بڑا آپ نے صحیح بات کی کہ وہ کمبل والی جو آپ نے مثال دی ایسے ہی ہے. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے قائد ہیں، اور یہ ایک ایسی پارٹی ہے، ایک نیا فنومینا ہے پاکستان میں جہاں ایک ایسی پارٹی جو کمپین نہیں کر سکتی، جس کے قائد کی تصویر لگانا منع ہے، جس کے امیدوار روپوش تھے، اپنے شہروں اپنے حلقوں میں نہیں تھے، جلسے نہیں تھے، کارنر میٹنگز نہیں تھی، اس کے باوجود صرف اس قائد کی نومینیشن کے حوالے سے لوگ روپوشیوں میں بھی ایم این اے اور ایم پی بن گئے. ایک واسٹ سپورٹ ہے تھرو آؤٹ پاکستان جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، جو آج تک نہیں ہوئی. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ جب ایسی پارٹی کے قائد جب کسی کو نکالتے ہیں تو پھر وہ کمبل والی گل آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں جانا بیکاز جن کو اس پارٹی سے نکالا جاتا ہے خدشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ان کے لیے حلقے، ان کے لیے پالیٹکس، ان کے لیے میڈیا، وہ کسی حد تک جو ہے وہ بالکل وہ ختم ہو جاتا ہے. پولیٹیکل کیریئر تو ایک بڑا جو ہے وہ بڑی ہٹ لگتی ہے. مگر شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پارٹی سے نکالا جاتا ہے، لیکن فواد چودھری صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا ان کو سن لیتے ہیں اور پھر آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کو بلکہ بیانات اور ترجمانی کرنے سے منع بھی کیا گیا، اور اب تو آپ کی پارٹی کی بنیادی رکنیت بھی نہیں رہی. نہیں رکنیت کیا، یہاں پارٹی عمران خان ہے، پارٹی کون سی ہے؟ تو ان کے حکم کے بغیر آپ کو کیسے نکال دیا؟ نہیں، عمران خان کو پچھلی دفعہ جب ملاقات ہوئی تو گوہر صاحب بھی موجود تھے، تو میں نے خان صاحب کو کہا سر کہ ذرا گوہر صاحب سے پوچھیں کہ یہ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے. تو گوہر صاحب نے کہا میں نے تو کیا ہی نہیں، وہ مجھے تو فلانے نے کہہ دیا تھا، فلانے نے کہہ دیا. تو خان صاحب نے پھر ان کو کہا کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں. تو یہ خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ ایسی باتیں نہ کریں. خان صاحب کیوں نہیں ایک دفعہ؟ پہلی بات تو یہ ہے سر، پہلی بات تو یہ why would I believe this individual جس کو آپ نے مجھے سنوایا ہے. I would believe what گوہر صاحب is saying. دیکھیں سر، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو دو چیزیں بتا دیتا ہوں. 9 مئی کے واقعات میں لوگ چھوڑ گئے، چلے گئے، لوگوں نے وزارتیں اٹھائیں، موج مستیاں کی تھیں، آندھی ٹیم کا حصہ رہے. جس وقت خان پہ اوکھا ٹائم ہوا، کوئی دوڑ گیا، کسی نے پریس کانفرنس کر دی، کسی نے ٹویٹیں کر دی، نہیں باہر چک سکے، ٹھیک ہے، انسان ہے، کوئی گل نہیں، اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. مگر بہرحال پارٹیوں کو اوکھے ٹائم میں ہی دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے اور پارٹیوں کو تکلیف ہوتی ہے. پھر آپ جب اپنی پارٹی چھوڑ کے پھر کسی دوسری پارٹی میں جاتے ہیں، ان کے قائدین کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کی تصویریں آپ میڈیا والے شیئر کرتے ہیں. ترین صاحب آپ کو یاد ہوگا IPP کے، پھر ان کے جو ہوٹلوں میں ان کے پارٹی فنکشنز ہوتے ہیں، پھر آپ ان میں جاتے ہیں. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، ٹویٹ کے بعد یہ سب کچھ ہوا، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی خان صاحب نے مہینہ ڈیڑھ انتظار کیا. اس کے بعد اس وقت ہمارے پاس کوئی عہدہ شدہ پارٹی میں نہیں تھا. اس وقت عمر ایوب صاحب سیکنڈ جانب تھے پارٹی کے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کے حکم پہ یہ ساری چیزیں ایک نوٹیفیکیشن میں لکھ دی. IPP کا ذکر بھی کر دیا، پارٹی چھوڑ کے جانے کا ذکر بھی کر دیا. اچھا، فواد چودھری کا بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوا باقاعدہ. میں تھوڑا شیئر کرنا، اس میں لکھا ہوا ہے on the instructions of عمران خان صاحب. کیا لکھا ہوا ہے سر؟ کیونکہ عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب کے کہنے پہ، کیونکہ لیٹر تو تبھی وہ کہتے ہیں ٹائپ ہو گیا تھا، مگر جب تک خان صاحب نے حکم نہیں کیا تب تک وہ لیٹر ایشو نہیں کیا گیا. وہ لیٹر ایشو کیا گیا، یہ اس وقت کی بات ہے، جولائی کی. یہ جولائی کا لیٹر ہے، 9 مئی کے بعد جولائی کا یہ لیٹر ہے سر. تو وہ پارٹی سے ان کو فارغ کر دیا گیا. اب اس وقت کوئی میرے پاس عہدہ نہیں تھا، یا سلمان اکرم راجہ کے پاس عہدہ نہیں تھا، کسی کے پاس عہدہ نہیں تھا. یہی سیکرٹری جنرل صاحب ہے، وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہے پاکستان کے. آپ موجود ہیں، آپ کی ایکسس ہے. مجھے تو مشکل سے اسلام آباد میری انٹری نہیں ہو سکتی ضمانتوں کی وجہ سے. آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، میں آپ سے شیئر بھی کروں. اس میں کسی کا کیا قصور ہے، کسی پارٹی والے کا کیا قصور ہے؟ عمران خان کے حکم پہ وہ کیا گیا، اور اس خط میں لکھا ہوا انسٹرکشن عمران خان صاحب. ٹھیک ہو گیا سر؟ اس کے بعد یہ سارے واقعات ہو گئے، یہ لوگ ادھر ادھر چلے گئے دوسری پارٹیوں میں، اتھے نہ نہیں معاملہ بنیا.
تو اگر اس کے بعد کسی کو سزا مزا ہوئی ہے, کوئی جیل میں ہوئی ہے, تو وہ ان پارٹی کے معاملات کی وجہ سے ہوئی ہے. عمران خان پہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. عمران خان کی وجہ سے اگر کسی نے جیل کاٹی ہوتی تو عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے کی وجہ سے کاٹی ہوتی. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کو جو گرفتار کیا گیا, جو ان پہ ان کا کہنا ہے تشدد بھی کیا گیا, تو وہ سب کچھ جو ان کے ساتھ ہوا وہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ سر. تو وہ ہوا تو وہ نہیں برداشت کرے اور چھوڑ گئے نا سر. ٹویٹ میں نے تو نہیں تھا کیا, تشدد کے دن نہیں ہوا. اگر کوئی دباؤ میں آ کے ٹویٹ کر دیتا ہے تو کوئی معافی نہیں ہے اس کے لیے. سر پلیز پوچھ لیں, میں تو آپ پوچھ لیں, میں پھر بتاتا ہوں. جی جی میں سر یہ کہہ رہا تھا کہ جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں اس وقت, کیا وہ 9 مئی سے پہلے گرفتار نہیں ہوئے تھے؟ کتنی لمبی گرفتاری تھی, کتنے صوبوں کے اندر پھرایا. آپ ایم این ایز ہمارے موجود ہیں پنجاب میں, ہمارے کے پی کا ہر ایم این اے گرفتار ہوا. ہماری وہ عورتیں موجود ہیں, وہ یاسمین راشد صاحب آج تک گرفتار نے. انہوں نے نال کینسر پیشنٹ نے انہوں نے پوری چھٹی, سرفراز چین نے تو نہیں چھڈی, سینیٹر اعجاز نے تو نہیں چھڈی پارٹی, وہ میاں محمود رشید نے تو نہیں چھڈی. کیا انہوں نے میاں محمود رشید نال ٹارچر نہیں ہویا؟ اب جائیں دیکھیں ان کے وہ آپ کو بتائیں گے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے سر. اچھا ایک اور ایک لون لائنر سر, جیڑا کھلوتا رہ گیا اور جیڑا دوڑ گیا وہ برابر سر کیویں ہو سکتے ہیں؟ اچھا لیکن شیر افضل مروت صاحب تو کہیں نہیں دوڑے تھے اور ان کو بھی آپ کی پارٹی سے بڑا گلہ ہے, ذرا سن لیں وہ کیا رہے ہیں سر. اس طرح مجھے نکالا گیا نا پی ٹی آئی میں, اس طرح نکالے جانے کے بعد کسی کا مستقبل محفوظ نہیں ہے. کسی کو بھی اس طرح کسر پسر کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے. یہ اصولی طور پہ فیصلے ہونے چاہیے کہ پارٹی میں جو ہیں کسی کو نکالنے کے لیے کوئی جواز تو ہونا چاہیے. خان صاحب جو ہیں اس کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. پوری پارٹی کے انتہائی کلیدی عوامل پہ ان کو مس گائیڈ کیا. قبضہ گروپ ہے اور قبضہ گروپ جو ہیں وہ پارٹی پہ قبضہ کرنے کے درپے ہیں. میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں یہ قبضے کا خواب ان کا میں چکنا چور کروں گا. تو مروت صاحب نے تو چھوڑنے کا اعلان بھی نہیں کیا. سر میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں عمران خان کی پارٹی ہے, اس پارٹی میں عمران خان کے علاوہ کسی کو نکالنے کا اختیار کسی بندے کو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے سر. مروت بھائی کو جو ہے وہ ایک شو کاز کسی ڈسپلن کے حوالے سے ہوا تھا, وہ پبلک ہوا. اس کے بعد خان صاحب کے حکم پہ یہ ایکسپیلشن لیٹر ایشو ہوا اور اس ایکسپیلشن لیٹر کی پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب کے حکم پہ. تو خان قائد ہے, وہ کل مجھے کہہ دے, وہ کل عمر ایوب کو کہہ دیں, کل وہ سلمان اقبال راجہ صاحب کو کہہ دیں بھئی آپ جائیں, ختم ہوئی بات. اب جو مروت بھائی کہہ رہے ہیں, اب وہ ان کا حق ہے, وہ رائٹ ہے. اوبیسلی جو اگریو پارٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے تو وہ یہ بات کر سکتی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. مگر چیزیں جو تھیں وہ خان صاحب نے کی نظر سے گزری اور خان صاحب کے احکامات پہ ہی وہ لیٹر نکالا گیا. ورنہ کسی کی جرت ہے, مجھے آپ بتائیں متی بھائی, کہ عمران خان کی اجازت کے بغیر ایک سٹنگ ایم این اے کا ایکسپلشن لیٹر نکال دے؟ کسی کی جرت ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ لیکن بہرحال آپ عمران خان کے بھی جو یہ کہہ رہے ہیں مس انفارمیشن, جو مس انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں وہ بات ایسے ہے کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا متی بھائی. پچھلے 4-5 مہینے سے ہماری سیاسی ملاقاتیں بند ہیں. ہمارے لوگ کے پی سے, بلوچستان سے, سندھ سے, پنجاب سے ہر جمعرات کو ٹریول کر کے جاتے ہیں ہمارے لوگ, ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹرز, باقی ذمہ داران باہر کھڑے رہتے ہیں. اڈیالہ کے لسٹیں ہمارے وکلا رات کو دے دیتے ہیں, ایک دن پہلے دے دیتے ہیں, اپروول بھی ہو جاتی ہیں, ان کو ملنے کو نہیں دیتا. کئیوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز بھی انووک کی ہیں, وہ بھی آ گئی ہیں, اس کے باوجود ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں. اسلائی گورنمنٹ نہیں, اس وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے, ایکسس محدود ہوگی نا سر, بالکل صحیح ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیخ صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر زین قریشی جو ہیں ان کے لیے اتنی لچک اور اتنی نرمی کیوں برتی جا رہی ہے عمران خان کی طرف سے, کہ ان پہ بھی بڑا سنگین الزام تھا کہ 26ویں یعنی ترمیم جو ہے اس وقت انہوں نے آپ کی اپنی پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا. متی بھائی ایکچولی وہ صرف زین قریشی کی بات نہیں سر, وہ 5 ایم این ایز تھے اور 2 آپ کو یاد ہوگا سینیٹرز تھے. ان کو شو کاز نوٹس دیے گئے تھے شمیم نقوی صاحب کی طرف سے پارٹی کے بہاف پہ, میں نے اس کو پبلش کیے تھے ایز اے ترجمان. تو اس میں ان کے جوابات آ گئے ہیں سر. اس کے اوپر کمیٹی بن گئی ہے اور کمیٹی 3 آدمیوں پہ مشتمل کمیٹی ہے سر, اور وہ اب 1 by 1 کی ہیئرنگ شروع کر دیں گے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ڈیلے کیوں ہوا سر, اس دوران میگا موبلائزیشنز کا احکامات آ گئے تھے خان صاحب کی طرف سے, پھر پروٹیسٹ ہو رہی تھی, پھر خان صاحب کے کورٹ کیسز تھے, بہت سے بلز تھے, یہ 26 ترمیم والا معاملہ تھا.
تو وہ پرائرٹی نہیں لے سکی, ادر چیزوں نے ان کے اوپر پرائرٹی لی. آپ یہ کہہ رہے ہیں زین قریشی کو ابھی تک بری الذمہ نہیں قرار دیا گیا؟ نہیں سر, کسی کو بھی نہیں دیا گیا سر. وہ 7 کے 7 آدمی, ان میں سے تو بلکہ 7 میں سے ایک سینیٹر نے تو اور ظلم کیا. وہ تو انشاءاللہ وہ جلدی اس کی پروسیڈنگ ہوگی, اور مجھے پکا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تحقیق آؤٹ ہوئے گا ہی ہوئے گا. وہ کون سر وہ جو پیکا والا تھا, وہ جس نے خود بخود ہی جا کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں کے کہ ہماری ریکمنڈیشن کے بغیر انٹیریئر کمیٹی جو ہے وہ لے لی, اور پھر آپ کو پتہ ہے پیکا کا جو وہ قانون ہے, وہ فیصل سلیم جس کا نام ہے سینیٹر کا, وہ بیچ میں آیا, تو وہ اس کی پروسیڈنگ سب سے پہلے ہوگی سر, اس کو کمیٹی سب سے پہلے بلائے گی. تو کسی کو بری الذمہ نہیں کیا سر, سب کے شو کاز اسی طرح ہے. بس اب یہ ویلے شیلے ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے, جو وہ کمیٹی ہے اس میں جو 3 لوگ ہیں, اچھا ون بائی ون سر بلا لیں گے. مطمئن ہو گئے ٹھیک ہے, نہ مطمئن ہوئے تو پھر ٹھیک ہے فارغ کر کے. پھر بھی سر اگر کسی کی فراغت کا وہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ بھی خان صاحب کے پاس لے جائیں گے کہ سر یہ وہ ہے, خان کہے گا تو نکلیں گے, ورنہ نہیں سر. اس طرح پارٹی سے تو نکال دیں گے, لیکن پارلیمنٹ سے تو آپ نہ تو سلیم صاحب کو نہ شریف حسن مروت صاحب کو نکال سکتے ایسے. ٹھیک ہے, دیکھیں اس پہ کوئی قانونی جو ہے رائے ہم نے لی ہیں لوگوں سے. ابھی تک تو ہم اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے, مگر اس پہ وکلا جو ہے وہ اپنی رائے دیں گے, اس کمیٹی کو دیں گے سر. تو وہ کمیٹی پھر اس پہ جوائنٹ سی کوئی ریکمنڈیشن جو ہے وہ خان صاحب کو دے گی. وہ جب وہ ٹائم آئے گا بھائی جان پھر آپ سے شیئر کریں گے.